ریلوے خسارہ کیس سپریم کورٹ نے وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کو کل طلب کر لیا۔ چیئرمین اور سیکرٹری ریلوے بھی طلب۔ چیف جسٹس کا ریلوے آڈٹ رپورٹ پر اظہار برہمی، ریمارکس دیے کہ ریلوے سے زیادہ کوئی ادارہ نہیں، پورا محکمہ سیاست میں پڑا ہے، روز حکومت گرا رہا ہے اور بنا رہا ہے۔ دنیا بلٹ ٹرین چلا کر مزید آگے جا رہی ہے، یہاں ریلوے اسٹیشن درست ہیں، نہ ٹریک اور نہ ہی سگنل۔ سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر اعظم آج کراچی کا ایک روزہ اہم دورہ کریں گے۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پہلی بار کنگری ہاؤس جا کر پیر پگارا سے ملیں گے۔ گورنر ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں اور اتحادیوں سے بیٹھک اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ لیں گے۔ ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کے لیے پیش رفت بھی متوقع ہے۔ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان تلخیوں میں کمی۔ سندھ حکومت کے مطالبے پر وفاق نے آئی جی سندھ پولیس کی تبدیلی کا اندیا دے دیا۔ K4 اور گرین لائن میٹرو بس منصوبے کے لیے وفاق سے مزید فنڈنگ کا اعلان متوقع ہے۔ شاہینوں کا ٹائیگرز کے خلاف مشن کلین سویپ۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا آخری مارکا 2 گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ گرین شرٹس کو ورلڈ رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے لازمی فتح درکار۔ بنگالی ٹائیگرز بھی کلین سویپ کی حفت سے بچنے کے لیے پرامید۔ آج دونوں ٹیموں میں تبدیلیوں کا امکان۔ قذافی اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ کی آمد شروع ہو گئی۔ آج بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو بے قرار۔ نئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ آج اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر حلف اٹھانے کے بعد الیکشن کمیشن کے 2 نئے ممبران سے حلف لیں گے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت نے تقرریوں سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن معاملہ حل ہو گیا، یہ کریڈٹ پارلیمنٹ کو جاتا ہے۔ ریکوڈک کیس میں حکومت بلوچستان کو $6 ارب جرمانے کا معاملہ۔ صوبائی حکومت نے عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی کا کہنا ہے کہ وکلا سے مشاورت کے بعد ریکوڈک فیصلے کے خلاف عالمی چیمبر آف کامرس جائیں گے۔ ملک میں موسم شدید سرد، بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زیارت کلات سمیت بلوچستان کے اکثر شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برسنے لگے۔ کراچی میں موسم کے عجب رنگ، گلشن اقبال اور اطراف میں دھوپ کے دوران ہی بوندا باندی۔ ختم ہو گئی ہے وہ 1.5 سال کے جس کے متعلق عالمی اداروں نے ایکنالج کیا کہ پاکستان کی اکانومی کے میکرو لیول کے تمام انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے۔ وہ 1.5 سال کے جس کے اندر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا جو $20-21 ارب کے قریب تھا۔ وہ 1.5 سال کے جس کے اندر پاکستان کے اندر ریلوے کا ریونیو بڑھ گیا، PIA کا ریونیو بڑھ گیا، دا پوسٹ کا ریونیو بڑھ گیا، آپ کے نیشنل ہائی وے کا ریونیو بڑھ گیا، اور اسی طریقے سے آپ کے ادارے بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے 1.5 سالوں کے حوالے سے ایسی رپورٹ کون دے سکتا ہے؟ وہ کوئی عقل کا اندھا ہی اس رپورٹ کو مان سکتا تھا جو اس وقت جانا جس انداز سے پورٹریٹ کی گئی تھی۔ کوئی اہلکوں کی جنت میں رہنے والا ہی اس کو مان سکتا تھا، کوئی الوؤں کی بہشت پہ رہنے والا ہی اس کو مان سکتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اپوزیشن نے لڑیاں ڈالی۔ 2 دن بعد این چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹی۔ آج سے 2 دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں نے کہا کہ جناب والا یہ رپورٹ تو ہم نے 2015, 16, 17 کے انڈیکیٹرز، یارڈ سٹکس اور 2015, 16 کا ڈیٹا اس کے بنیاد پہ جو ہے وہ رپورٹ دی ہے۔ تو اب میں پوچھوں گا نون لیگ کے دوستوں سے، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہ چلو بھر پانی کہیں سے ڈھونڈیں، اس میں کوئی تیرنے کی اور ڈبکیاں مارنے کی تیاری کریں۔ اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز، میں آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کا کمپیریزن میں نے کل بھی رکھا، آج پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک وہ لیڈر کہ جو سچا اور سچا ہوگا اپنے ملک کے حوالے سے، اور ایک وہ لیڈر کہ جو
ملک کے خزانے کو اور ملک کے پیسے کو مال مفت دل بے رحم کے طور پہ اور حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے طور پہ اور رام رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ لوٹنے والا ہو، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ ورلڈ اکنامک فورم سوئٹزرلینڈ کے اجلاس میں یوسف زائی گیلانی صاحب گئے، $4,59,000 کا خرچہ کر کے آئے۔ نواز شریف صاحب گئے، $7,62,000 کا خرچہ کر کے آئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب گئے، $5,61,000 کا خرچہ کر کے آئے۔ لیکن پاکستان کا ہیرو، پاکستان کی شان، پاکستان کی آن، پاکستان کی جان، پاکستان کا مان عمران خان وہ دورہ کر کے آئے ابھی $68,000 کے اندر۔ پھر اگلی بات سن لیں، نیو یارک کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں زرداری صاحب $13,10,000 کا خرچہ، پاکستان کا خزانہ، میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ، وہ اڑا کے آئے۔ نواز شریف صاحب $11,13,000 کا خرچہ جناب کر کے آئے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب $7,05,000 کا، اور عمران خان صاحب صرف $1,62,000 کا خرچہ کر کے صرف آئے۔ فرق آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ سے صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی معیشت کے اشارے بہتر ہو گئے ہیں۔ عالمی اداروں نے کہا پاکستان سیاحت اور سرمایہ کاری کے لیے موزوں ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے اشارے بہتر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا PIA، ریلوے اور نیشنل ہائی وے کا ریونیو بڑھ گیا۔ کوئی عقل کا اندھا ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو مان سکتا ہے۔ 2 دن بعد ٹرانسپیرنسی کی انٹرنیشنل نے کہا کہ رپورٹ 2015، 16 اور 17 پر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں نے کہا پاکستان سیاحت اور سرمایہ کاری کے لیے موزوں ملک بن چکا ہے۔ کون تھا جو اس رپورٹ کو مانتا؟ کیونکہ اس رپورٹ میں 2015، 2016 اور 2017 کی کرپشن پر بنائی گئی یہ رپورٹ تھی۔ اب میں پوچھتا ہوں نون لیگ والوں سے کہ آؤ اور اب بتاؤ یہ کرپشن کس کے دور میں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ PP سے کہوں گا کہ اب ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی ڈھونڈ لیں۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور PP سے کہوں گا کہ اب ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی ڈھونڈ لیں۔ عالمی اداروں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی معیشت کے اشارے بہتر ہو گئے ہیں۔ عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان سیاحت کے لیے موزوں ملک ہے۔ اس کے بنیاد پہ جو ہے وہ رپورٹ دی ہے۔ تو اب میں پوچھوں گا نون لیگ کے دوستوں سے، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہ چلو بھر پانی کہیں سے ڈھونڈیں، اس میں کوئی تیرنے کی اور ڈبکیاں مارنے کی تیاری کریں۔ اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز، میں آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کا کمپیریزن میں نے کل بھی رکھا، آج پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک وہ لیڈر کہ جو سچا اور سچا ہوگا اپنے ملک کے حوالے سے، اور ایک وہ لیڈر کہ جو ملک کے خزانے کو اور ملک کے پیسے کو مال مفت دل بے رحم کے طور پہ اور حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے طور پہ اور رام رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ لوٹنے والا ہو، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ ورلڈ اکنامک فورم سوئٹزرلینڈ کے اجلاس میں یوسف زائی گیلانی صاحب گئے، $4,59,000 کا خرچہ کر کے آئے۔ نواز شریف صاحب گئے، $7,62,000 کا خرچہ کر کے آئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب گئے، $5,61,000 کا خرچہ کر کے آئے۔ لیکن پاکستان کا ہیرو، پاکستان کی شان، پاکستان کی آن، پاکستان کی جان، پاکستان کا مان عمران خان وہ دورہ کر کے آئے ابھی $68,000 کے اندر۔ پھر اگلی بات سن لیں، نیو یارک کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں زرداری صاحب $13,10,000 کا خرچہ، پاکستان کا خزانہ، میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ، وہ اڑا کے آئے۔ نواز شریف صاحب $11,13,000 کا خرچہ جناب کر کے آئے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب $7,05,000 کا، اور عمران خان صاحب صرف $1,62,000 کا خرچہ کر کے صرف آئے۔ فرق آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ سے
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। आलमी इदारों ने कहा पाकिस्तान सयाहत और सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। उन्होंने कहा PIA, रेलवे और नेशनल हाईवे का रेवेन्यू बढ़ गया। कोई अकल का अंधा ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मान सकता है। 2 दिन बाद ट्रांसपेरेंसी की इंटरनेशनल ने कहा कि रिपोर्ट 2015, 16 और 17 पर दी गई है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों ने कहा पाकिस्तान सयाहत और सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क बन चुका है।